مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب کے وارث، ہم سب کے سروں کے تاج، ان محافل کے وارث حجت دوراں ولی العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ویقینا۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام للرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، حجت ابن الحسن العسکری۔ روحی وارواح العالمین للتراب مخدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، وبعد فمن هدي القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى۔ صلوات بر محمد۔ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں ہماری تمام عبادات و اعمال، خصوصاً کائنات کی اس عظیم عبادت ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا بہترین اجر عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم خصوصاً آپ حاضرین پر اور بانیان پر اپنی خصوصی رحمات و برکات کا نزول فرمائے، حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، رزق، مال، اولاد میں برکت عطا فرمائے، تمام آفات و بلیات و مشکلات کو رفع و برطرف فرمائے۔ پروردگار عالم قلوب مبارک محمد و آل محمد، خصوصاً قلب نازنین یوسف زہرا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، قبلہ ماشاءاللہ بہترین انداز میں موعظہ حسنہ فرما رہے تھے، اور تاخیر کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہم جن ہستیوں کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان ہستیوں کے ذکر کو اتنا پسند کرتا ہے
کیونکہ ہم اور آپ اپنی مرضی سے یہاں اکٹھے نہیں ہوئے، ہم سب خدا کی رضا کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا جن کے ذکر سے راضی ہوتا ہے وہ محمد و آل محمد۔ وہ صرف راضی نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ خدا اپنے تک پہنچنے والی یا اپنے تک جانے والی کسی آواز کو اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا جب تک محمد و آل محمد کا ذکر نہ کیا جائے۔ ہماری عبادتوں کو، اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو محمد و آل محمد کا ذکر ہے نا، یہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، اتفاقی چیز ہے۔ یعنی سب عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ جب تک محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو، اللہ اپنی سب سے افضل عبادت نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ قبلہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ تائید فرمائیں گے کہ جو بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے نا وہ دو طرح کا۔ اب محمد و آل محمد کے نام سے دور کرنے کے لیے، محمد و آل محمد کے راستے سے ہٹانے کے لیے یہاں پہ بہت سارے دینی پھندے لگائے جاتے ہیں۔ دنیاوی پھندے نہیں ہیں، دینی پھندے ہیں کہ جی صرف اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی صرف اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا دین سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ دینی پھندہ ہے۔ آقا نے میری بات مکمل کر دی۔ تو اب جو اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے نا، وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اسی طرح رابطے کی بھی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک دفعہ اللہ ہم سے رابطہ کرتا ہے اور ایک دفعہ بندہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ تشریف فرمائیں، عالم اسلام سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ تو بس جب ہم نے سب نے یہ سنا کہ اللہ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اب اللہ تک ہمیں پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ قریب ہے۔ توجہ فرمائیے، یہاں پہ پھندا ہے کہ وہ قریب ہے۔ اب پورا عالم اسلام، پورا قرآن، پورا اسلامک لٹریچر، غیر اسلامی لٹریچر کہیں پہ بھی اللہ اور بندے کے رشتے میں یہ بتائے کہ اللہ نے تو کہا میں تم سے قریب ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ تم بھی مجھ سے قریب ہو۔ یعنی اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ دو الگ تعبیریں ہیں۔ اللہ کا بندے سے قریب ہونا یہ ایک الگ تعبیر ہے، اور بندے کا اللہ سے قریب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اب اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں، اللہ کیوں بندے سے قریب ہے؟ اللہ اس لیے بندے سے قریب ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے علم کی نشانی ہے کہ اس کی دسترس سے کچھ باہر، ہر چیز اس کے محضر میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے ہم اور وما فیہا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے اس کا کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا۔ اب اس بحث میں نہیں جاتے، اللہ زمان اور مکان، ان چیزوں کی طرف میں نہیں جاتا، صرف رابطے کی بات کرتے ہیں۔ اور وہی نقطہ کہ جو ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا کہ اللہ ان کے ذکر کے بغیر اپنی عبادت کو بھی قبول۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ اور بندے کا جو رابطہ اور جو تعلق ہے نا وہ دو طرح کا، ایک طرح کا نہیں ہے۔ وہ دو طرح کا کیسے ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہم کیا ہیں؟ جب اللہ کو بندے سے رابطے کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی اسلامی بڑے سے بڑا اسکالر مجھے یہ بتا دے کہ کبھی وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، توجہ فرمائیے گا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں،
کوئی مفتی کوئی ملا اٹھ کے بتائے کہ اللہ نے کبھی اس سے رابطہ کیا ہو. کبھی اس سے براہ راست بات کی ہو, کبھی اسے کچھ کہا ہو. وہ جسے آپ قریب مان رہے ہو وہ قریب ہے بھی, لیکن پھر بھی تم سے رابطے کے لیے کسی وسیلے کو اختیار کرتا ہے. وہ وسیلہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب اگر اس کی سب سے اظہر مثال لیں تو حضرت موسیٰ کی مثال ہے. جو موسیٰ کلیم اللہ ہے, جو اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں. کوئی اہل علم مجھے بتائے کہ کبھی موسیٰ نے اللہ سے روبرو بات کی ہے؟ نہیں, کبھی روبرو بات نہیں کی. کبھی درخت سے آواز آ رہی ہے, کبھی پتھر سے آواز آ رہی ہے. بات اللہ ہی کر رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے؟ وحی کا سہارا لے رہا ہے. تو وہ اللہ جو ہمارے قریب ہوتے ہوئے بھی کبھی ہم سے تو کجا کسی اپنے نبی سے بھی بات نہیں کرتا. اور یہاں ٹھہر کے کہوں گا کہ اگر کبھی کسی اپنے کو اپنے پاس بھی بلاتا ہے تو پھر بھی سامنے آ کے بات نہیں کرتا, پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اور کسی کے لہجے میں بات کرتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہم. تو اب جب تمہارا تو اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تم تو مخلوق ہو, اب تم نے اللہ سے بات کرنی ہے. اب بندے کے اللہ سے بات کرنے کی نوعیت کیا ہے؟ اس نوعیت کی معراج کا نام ہے نماز. جب کبھی بندہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے نا, اب عرض کر دیا کہ جب اللہ بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ وحی کا. براہ راست وہ بھی کبھی کسی سے بات اب کیوں نہیں کرتا, کیوں نہیں کی, وہ اپنی جگہ ہے, اس کی طرف نہیں جا رہے کہ وہ قریب ہوتے ہوئے بھی کبھی تم سے براہ راست اس نے رابطہ نہیں کیا. اور کہیں بھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جتنا میں تمہارے قریب ہوں اتنے ہی تم بھی میرے قریب ہو. کہیں یہ نہیں کہا. اب عرض کر دیا کہ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب بندے نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو اس کا اصطلاحی نام ہے دعا, اور اس کی اعلیٰ ترین جو مصداق ہے, اس رابطے کی جو معراج ہے, اس کا نام ہے نماز. اب کہتے ہیں نا کہ نماز بھی ایک دعا ہے. ٹھیک ہے, دعا کیا ہے؟ یعنی جب آپ نے لفظ دعا کہا نا, پکارنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے نمبر ڈائل کیا, اللہ کو بلا رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں. اب مولانا موجود ہیں, تائید فرمائیں گے انشاءاللہ کہ یہ تو نماز ہے, یہ اس رابطے کی معراج ہے. کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہے, کسی بھی مکتب اسلام کے بندے سے, عالم سے, مفتی سے, ملا سے پوچھو, کہو میں اللہ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں, اس رابطے کی معراج پہ جانا چاہتا ہوں اور محمد و آل محمد پہ درود نہیں پڑھنا چاہتا, کیا میرا رابطہ برقرار ہو جائے گا؟ وہ کہے گا تمہارا رابطہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے محمد و آل محمد پہ درود نہیں پڑھا. اللہم صلی علی. تو جو اب اس کا اعلیٰ ترین مصداق تھا نا دعا, وہ نماز, وہ جس میں آپ اللہ کے روبرو ہیں, اللہ کے سامنے ہیں, جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہیں پڑھیں گے یہ رابطہ برقرار. اور اس کا سادہ ترین جو مصداق ہے وہ ہے یا اللہ, اے میرے رب, اے میرے خالق, اے میرے مالک. آپ نے کہا اے میرے رب, اے میرے خالق, اے میرے مالک. مولانا بیٹھے ہیں, پوچھے مولانا سے کہ جب میں نے کہا اے میرے اللہ تو کیا یہ آواز اللہ تک پہنچ گئی؟
نہیں. جب میں نے کہا اے میرے رب اے میرے اللہ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ آج کیا کہا جا رہا ہے. ہم تو روز کہتے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب. اس کا مطلب ہے رب سنتا نہیں ہے؟ نہیں سنتا، یقیناً نہیں سنتا. جب ہم کہتے ہیں نا اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اس لیے کہ اس نے زبان وحی سے ہمیں یہ پیغام بھیج دیا ہے، جب بھی مجھے پکارو اور کہو اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو ساتھ کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجو گے تمہارا یا اللہ بھی مجھ تک رابطہ برقرار ہی نہیں ہوگا. صحیفہ سجادیہ بڑی بڑی ہے. آپ تلاوت فرمائیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی دعا شروع کرتے ہیں، جو دعا کا سلیقہ نا وہ امام نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، یزیدیت کا مقصد تھا کہ اللہ اور بندے کے رابطے کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ مشکل دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے نا، تو جیتنے والے کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا، جیتنے والے کو جب اپنی جیت کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے دل میں چھپے ہوئے مقصد کو بیان کرتا ہے کہ یہ سارا میں نے کام کس لیے کیا تھا. اب کربلا پوری کی، کیونکہ شہزادہ علی اصغر کا ہی جشن ہے، اور اسی لشکر حسین کے ایک سپاہی کا نام ہے علی اصغر. علی اصغر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے. تو اس ساری جنگ کا جو نتیجہ تھا نا وہ کیا تھا کہ یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر پڑا ہے، بیبیاں سب صف بستہ ہیں، سید سجاد ہیں، قیدی کھڑے ہیں. اب تخت پہ بیٹھ کے یزید نے بتایا تھا کہ یہ جنگ میں نے کیوں کی ہے. اصل مشکل یہی تھی کہ اللہ اور بندے اور اللہ کے رابطے کو ختم کرنا تھا. اس نے تخت پہ بیٹھ کے کیا کہا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک لا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ جملے تھے. کیا کہا؟ اور اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ کیا کہا کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا. نعوذ باللہ. لا ملک جاء ولا وحی نزل. نہ تو آسمان سے کوئی فرشتہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے. وہ جنہوں نے اللہ اور بندے اور اللہ کے رابطے کو برقرار رکھنا تھا نا، وہ اگرچہ اسیر تھے، توجہ فرمائیے گا، اگرچہ اسیر تھے، اگرچہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ انہیں میں نے شکست دے دی، انہی میں سے ان کی سید و سردار میری اور آپ کی آقا زادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آواز آئی، اے اماں فضہ اب میرے آگے سے ہٹ جاؤ. ابھی تک جو بی بی جناب فضہ کی پشت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھی نا، اب وہ سامنے آ گئی. اور یہ جو صحیفہ سجادیہ نا، امام نے دیکھیں امام حسین کے وارث ہیں سید سجاد. ٹھیک ہے، اب تباً کیا ہونا چاہیے تھا؟ معمولاً یہی ہے کہ امام سید سجاد سے بھی کوئی بہت بڑا مرثیہ ہوتا، کوئی نوحہ ہوتا، لیکن سید سجاد نے کیا دیا؟ دعائیں دی. یہ دعا کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے یزید تو اللہ اور بندے کے رابطے کا انکار کر رہا ہے، آ تجھے بتائیں بندے اور اللہ کا رابطہ بھی موجود ہے. اس نے کس کا انکار کیا؟ اللہ اور بندے کے رابطے کا. کہا اللہ تو قادر ہے، اللہ تو عالم ہے، اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہم سب اس کی مملکت ہیں، اس کی رعیت ہیں، اس کی حکومت میں موجود ہیں. وہ تو ہم سے رابطہ کر ہی سکتا ہے اور کیا بھی ہے. ہم تجھے بتاتے ہیں، یہاں سے بھی وہاں پیغام جاتے ہیں، صرف وہاں سے یہاں پیغام نہیں آتے.
تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسے جواب دیا. یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دو جواب تھے یزید کو, کہ یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ وحی کا انکار کیا تھا, فرشتوں کے نزول کا انکار کیا تھا, اس کے دو جواب تھے. ایک فوری جواب تھا جو علی کی بیٹی نے دیا, اور ایک لانگ رن میں جواب تھا. وہ کس نے دیا؟ وہ سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کی صورت, کہ علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا اما فضا ہٹیے. جب ہٹی نا تو اب علی کی علی بیٹی نے یزید وقت کو مخاطب کیا اور کہا قد قیدک وسع سعیک, تو جو کر سکتا تھا تو نے کر لیا, تو اور بھی جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے. واللہ علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا رہی ہے, میں اور آپ نہیں, علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا رہی ہے. واللہ لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. یہ بی بی کی اسی دعا کا نتیجہ ہے آپ جو ہم بیٹھے ہیں. کہا واللہ لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا, اور جب تک ہمارا ذکر نہ ہو اللہ کا ذکر بھی مکمل نہیں ہوتا. ولا تمیت وحینا, اور تو ہمارے پیغام وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. ابھی طولانی گفتگو ہے, اس کی طرف نہیں جاتا. بس عرض یہ کرنا تھا کہ یہ ذکر محمد و آل محمد وہ ذکر ہے جس ذکر کے صدقے میں اللہ اپنے ذکر کو قبول کرتا ہے. اگر کوئی کہے نا کہ مجھے قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق ہے, مجھے نماز کا بڑا شوق ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے محمد و آل محمد کا ذکر نہیں چاہیے, تو جان لینا وہ متقی نہیں ہے, وہ پرہیزگار نہیں ہے, وہ الہی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا. کیونکہ اللہ کی طرف بہت سارے راستے نہیں جاتے, اللہ کی طرف صرف ایک راستہ جاتا ہے, اور وہ محمد و آل محمد. کہ جب تک محمد و آل محمد کا ذکر نہ کیا جائے اللہ آپ کی بات ہی نہیں سنتا, اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. تو یہ ذکر اور یہ محمد و آل محمد علیہ السلام واسطہ فیض ہیں, اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی صرف زیارت بھی کیا ہے وہ ثواب ہے, ٹھیک ہے, جن کا ذکر بھی ثواب ہے. کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مولا علی کے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ ذکر علی عبادت. یہ کہاں فرمایا تھا؟ اسی بس وضاحت کرتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں کہ یہ ایک طولانی روایت ہے, اس کا ایک حصہ ہے. کہ آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ یہ روایت کہ ایک مرتبہ مولا علی رسول اللہ یہ بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ بھی موجود ہیں, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں, حضرت عائشہ بھی ہیں, ان کے والد حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں. اب حضرت ابو بکر گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ سے. منظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے, باتیں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مولا علی کے چہرے کی طرف. اب بیٹی نے پوچھا بابا یہ تو آداب گفتگو کے خلاف ہے کہ جس سے بات کی جائے اسی کی طرف دیکھا چاہتا ہے. کہا بیٹا ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول سے بات کر کے بھی عبادت کر رہا ہوں, علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے بھی عبادت کر رہا ہوں. کہا کیا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کہا ہاں, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ وہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کہا ہاں بیٹی میں نے یہ کہا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کیسی عبادت ہے کہ بالآخر علی نے یہاں نہیں رہنا, علی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے,
جب علی نہیں ہوں گے پھر یہ عبادت کیسی ہوگی؟ کہا اگر علی موجود ہوں تو علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اگر علی موجود نہ ہو تو ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کہا علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کہا اب جانتے تھے نا اندر کے حال تو سارے جانتے تھے، کہا کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی علی کا نام ہی نہ لینے دے، علی کا ذکر ہی کوئی نہ کرنے دے، پھر لوگ عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں میں نے کہا نا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی موجود ہو تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اگر موجود نہ ہو تو ان کا ذکر عبادت ہے۔ کہا اگر موجود نہیں ہیں اور ذکر بھی نہیں کر سکے، کہا حب علی عبادت، علی سامنے ہو تو دیکھنا عبادت، سامنے نہ ہو تو علی کا ذکر عبادت، اور اگر کوئی ذکر نہ کرنے دے تو پریشان نہیں ہونا، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ اب جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا نا اس میں سے صرف 5 منٹ باقی رہ گئے، اور میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں اسی سے منسلک شکریہ جناب۔ کیونکہ کافی احباب نوجوان بھی تشریف فرمائیں، قبلہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ سے کر رہے تھے، اور یہ ان محافل کا یہ تقاضا ہے کہ صرف ہم نے فضائل سن کے خوش ہو کے نعرے لگا کے مٹھائی کھا کے نہیں چلے جانا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا کہ ان کا ذکر بھی کرنا ہے اور ان کے ذکر کو اپنے بدن پہ نافذ بھی کرنا ہے، کہ ہم چلتے پھرتے ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ شیعہ ہے، کہ لوگ کہیں کہ اگر یہ شیعہ نہ ہوتا نا تو اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں تھا۔ لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ اس میں صرف ایک خامی ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، اور ہمارے اندر کوئی خامی نہ نکال سکیں، یہ نہ کہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے۔ اگر ہم واقعاً علی کے ماننے والے ہیں نا تو پھر ہمیں سیرت، وہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں قبلہ، کہ جب مومنین سے کہا جاتا ہے نا کہ جی آپ مولا علی کی سیرت پہ عمل کریں، تو یہ بڑا مشہور ہمارا جو او جی کہاں مولا علی اور کہاں ہم، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اکثر۔ تو ابھی اگر اسی مومن سے کہا جائے کہ سرکار آپ یہ بتائیں کہ جنت میں آپ اپنا بنگلہ کہاں لینا چاہتے ہیں، تو یہی مومن، یہ جس نے کہا تھا نا ابھی 2 منٹ پہلے کہ کہاں علی اور کہاں ہم، یہ کہے گا جہاں علی وہاں ہم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا زندہ باد، یہی جو کہہ رہا تھا نا کہ کہاں علی اور کہاں ہم، اسی کی خواہش ہے کہ جہاں علی، یہی ہماری خواہش ہے نا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو جوار اہل بیت نصیب ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا پڑوسی بنا، جس محلے جس سٹریٹ میں مولا علی کا گھر ہو، مولا حسین کا گھر ہو، وہیں میرا بھی گھر ہو۔ تو پھر صرف گھر کی تمنا نہ رکھیں کہ میرا گھر بھی وہاں ہو، بلکہ جب تک یہ گھر ویسا نہیں ہوگا تب تک وہاں والا گھر بھی نہیں مل سکتا۔ اپنے اس گھر کو بھی، یہاں والے گھر کو بھی علی کے گھر جیسا گھر بنانا پڑے گا۔ تو اب یہ جو اسی سے متعلقہ 2 جملے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے نا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اب اس میں اگر ہم چیزوں کی طرف دیکھنے بھی اگر ہم نظر کریں نا تو روایات ساری اگر جمع کریں
تو 4 چیزیں روایات میں ہمیں ملتی ہیں کہ جن کی طرف صرف دیکھنا عبادت ہے. صرف ان کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. وہ کون سی 4 چیزیں؟ ایک تو ہو گئے مولا علی کا چہرہ، پھر کہا النظر الی المصحف عبادت، اللہ کے کتاب قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. البتہ نیچے بیٹھ کے اوپر پڑے ہوئے قرآن کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے. قرآن کو کھول کے اس کے الفاظ کی طرف دیکھنا بھی، پڑھنا نہیں، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اب کیوں یہ کہا گیا؟ کہا کہ وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا کہ جو کھول بھی لے، دیکھ بھی لے اور پڑھے. یہ نہیں کہا کہ یہ جو پڑھے ہوئے نا ان کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح ہمارے گھروں میں بہت سارے پڑھے ہیں. ان کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، اسے کھول کے دیکھنا عبادت ہے. کہا جب کھول لے گا نا تو پھر پڑھ بھی لے گا. ایک لائن ہی پڑھ لے، ایک آیت ہی پڑھ لے اور پھر اسے سمجھ لے تو نور علی نور. تو کہا النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف صرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. پھر فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، اللہ کے گھر کی طرف صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اب وہاں پہ بھی فلسفہ، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. شاید ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف دیکھے گا تو اللہ اور اللہ کے گھر کی محبت دل میں پیدا ہو. لیکن آج ہم پہ ایک بہت سارے الزامات میں سے، اور یہ میں کہوں گا ہم سارے خود ہی بیٹھے کہ یہ کسی حد تک سچ بھی ہے، کہ ہمیں اللہ کے گھر کے زیارت کے شوق نہیں ہے. امام حسین کا بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق بھی اسی طرح ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ کا گھر ہے نا، اس کی زیارت امام حسین نے بھی کی ہے. جس حسین کی زیارت کی میں اور آپ محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں نا، اس حسین کے دل میں جس گھر کے زیارت کی محبت تھی وہ اللہ کا گھر تھا. اور امام حسین نے کئی حج پیادہ کیے، پیدل کی اللہ کی گھر کی زیارت. تو کہا النظر الی الکعبۃ عبادت. چوتھی چیز کیا کہا؟ کہا النظر، اب یہ جوانوں کے لیے ہے کہ کیا کہا؟ کہا النظر الی الوالد عبادت، اپنے والد کے چہرے کی طرف صرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ وہ. لیکن آج کل نا تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، ہم غصے سے دیکھتے ہیں والد کے چہرے کی طرف کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے. وہ ہمارے ایک دوست ہے، بڑا زبردست جملہ کہتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو بڑوں کی بات ماننے کا رواج تھا، اور اب جب ہم بڑے ہوئے نا تو اب چھوٹوں کی بات ماننے کا رواج ہو گیا. ہمارے عہد میں مشکل یہ ہے. تو کہا والد کے چہرے کی طرف صرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ وہ. اور یقیناً یہ نظر کس طرح ہونی چاہیے؟ محبت بری نظر ہونی چاہیے. تو جس ہستی کے صرف روح مبارک کی زیارت عبادت ہے، اس کی اطاعت کتنی بڑی عبادت ہوگی. کہ جسے صرف دیکھ لینا ہی عبادت ہے، اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تو کتنا اپنے اللہ کو خوش کریں گے کہ اس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. کہا کہ عبادت صرف میری ہو سکتی ہے، لیکن اگر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت روا ہوتی تو میں اولاد سے کہتا اپنے والدین کو سجدہ کرو. یہ خالق ہے، مجازی خالق ہے آپ کے. اس دنیا میں آنے کا ہمارے اور آپ کا سبب کون ہے؟ والدین. تو کہا النظر الی الوالد عبادہ. آخری جملہ کہا جب ہم نے روایات کو جمع کیا تو 4 طرح کی روایات ملی: مولا علی، کعبہ، قرآن اور والد. ان چاروں کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. لیکن ان کی طرف دیکھنے میں، تینوں کی طرف اور مولا علی کی طرف دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ ایک عقلی نقطہ سمجھا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں
کہ ہر جو دنیا میں چیز ہوتی ہے نا اس کے 4 عقلی وجود ہوتے ہیں. کتنے وجود ہوتے ہیں؟ ہر دنیا میں موجود چیز کے 4 عقلی وجود ہوتے ہیں. مثلا یہ سپیکر ہے تو اس کے کتنے وجود ہیں؟ 4 عقلی وجود ہیں. یہ ایک ظاہری وجود ہے، پریشان نہیں ہونا. اس کے 4 عقلی وجود ہیں. کون کون سے؟ ایک تو یہ اس کا وجود ظاہری ہے. ایک کیا ہے؟ اس کا وجود لفظی ہے. لفظ سپیکر. لفظ سپیکر کیا ہے؟ یہ اس کا وجود لفظی ہے. ایک اس کا وجود قطبی ہے، لکھا ہوا وہ، کہ آپ لفظ سپیکر نہ بولیں، لکھ دیں سپیکر. ٹھیک ہے، یہ 3 وجود ہو گئے. اور ایک اس کا چوتھا وجود ہے وجود ذہنی، کہ آپ ذہن میں سوچیں سپیکر. تو کوئی چیز ذہن میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. تو ہر جو دنیا کی چیز ہے نا اس کے یہ 4 وجود ہیں. ہر کتاب، قرآن، کوئی بھی چیز ہے اس کے 4 وجود ہیں. ایک اس کا ظاہری وجود جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، مادی وجود. ایک اس کا لفظی وجود ہوتا ہے جو اس کا لفظ ہوتا ہے، نام ہوتا ہے. ایک اسی کو آپ لکھ دیں، ریٹن فارم میں لے آئیں تو وہ وجود قطبی ہے. اور ایک آپ اسی چیز کو سوچ لیں تو وہ وجود ذہنی ہے. اب کہا کہ ان 3 چیزوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن، کعبہ اور والد اور علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ قرآن جب تک سامنے ہوگا دیکھنا عبادت ہے. اب قرآن آپ کی نظروں سے ہٹ گیا، آپ اس عبادت سے محروم ہو گئے. آپ بولتے رہیں قرآن قرآن، کوئی عبادت نہیں ہے. آپ لکھتے رہیں قرآن قرآن، کوئی عبادت. آپ سوچتے رہیں قرآن قرآن، کوئی عبادت نہیں ہے. اور اسی طرح باقی دونوں چیزیں. لیکن مولا علی اور ان چیزوں میں فرق یہ ہے کہ علی سامنے ہو تو دیکھنا عبادت، اگر سامنے نہیں تو علی بولنا عبادت. حد یہ ہے کہ علی لکھنا عبادت، اور صرف لکھنا نہیں، علی سوچنا بھی عبادت ہے.